والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک کائنات خالق کائنات اللہ وحدہ جل مجدہ کا لا تعداد بے حد و بے حساب لا متناہی شکر ہے، جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے اور نور قرآن کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لمحات ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ رشتہ قرآن مجید سے عملی، روحانی اور ایمانی مضبوط سے مضبوط تر فرما کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے پچھلی آیت مقدس دوسرا پارہ آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گواہ فرمایا۔ اس امت کی جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سابقہ امتوں پر گواہیاں دیں گے، اور دوسرا فرمایا یہ امت امت وسط ہے، یعنی امت خیر ہے، یہ امت خیر ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پر گواہ ہیں۔ حضور کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں۔ حضور اعمال امت حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی عطا ہے آپ پر۔ اور یہاں تک بخاری مسلم میں 66 تک یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو فرماتے کہ تمہارے اندر جو دل میں نماز میں خشوع خضوع ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے، وہ بھی مجھ پہ مخفی نہیں ہے۔ اور کئی بار کیونکہ ابتداء اسلام تھا، پھر ابھی نمازیں پڑھتے سیکھتے ایک تربیت کا مرحلہ تھا، تو حضور نماز کے بعد فرماتے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں نا، اگرچہ میری آنکھیں مبارک آگے ہوتی ہیں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنی نماز کا خیال کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے۔ امام الانبیاء کی حدیث بخاری مسلم میں 66 حدیث ہے، جو آپ مدینے میں بیٹھ کر اردن میں غزوہ موتا کو مکمل دیکھا، سب کی شہادتیں بتائیں، اور پھر شہادتوں کے بعد جس شخص کو جھنڈا ملا اور جس کو لقب دیا سیف اللہ کا، حضرت خالد بن ولید کو، اور فتح بھی ساتھ فرما دی، پھر اللہ نے فتح بھی دی اور اسے سیف اللہ کے لقب سے ملقب کر کے تا حیات اسے ہمیشہ کے لیے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ حضور نے جو اہل بیت کی شان بیان فرمائی وہ وہی شان ہے، جو ازواج مطہرات کی شان بیان فرمائی، جو علماء کی بیان فرمائی، جو اپنی امت کی شان شوکت، امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا آنا، قبر میں حساب و کتاب سوال و جواب قرآن مجید میں نہیں ہے، حساب و کتاب پل صراط اور یہ سارے جو تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر اس چیز پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ وہ سارا کچھ انہوں نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی یہ جو گواہی ہے یہ قطعی ہے اور حتمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سب سے بڑی گواہی حضور کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہوا ہے۔ کائنات کی بادشاہیاں بدلیں، سلطنتیں بدلیں، ہلاکتیں ہوئیں، مسلمانوں کا اب جو حالت اظہار ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے اب تو یہودیوں نے اس طرح کی منقبتیں بڑھانا شروع کر دیا، کہتے ہیں این نبیکم العظیم، کہاں ہے تمہارا وہ نبی عظیم جو 72 کو بھیجتا تھا، جو 313 کو بھیجتا تھا، لیکن مسلمانوں کو پھر بھی غیرت نہیں آ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہی ہوا تھا، ایک جگہ سے ہماری مسلمان عورتیں گزر رہی تھیں، کفار نے عیسائیوں نے حملہ کیا اور ساتھ کہا کہ بلاؤ اس اپنے نبی کو جو تمہاری بدر میں تمہارے ساتھ تھا، احد میں تمہارے ساتھ تھا، قریظہ ہوا،
بنو نذیر ہوا اور قینقاع ہوا، وہ نبی جو دعائیں کرتا تھا ایسے ہو جاتا اب بلاؤ نا، خیر عورتوں سے ظلم ہوا، اور یہ خبر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی، اور آپ نے اس وقت بستر پر بیمار تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور زندگی دے تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میرے رسول کو اللہ نے بڑی زندگی عطا فرمائی ہے، امت موجود ہے، امتی زندہ رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیض ہے، جب بندہ ہی کٹ جائے۔ اب یہی قصہ اور ساری بات جو ہے نا حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پہنچ گئی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا پکارو اپنے نبی کو بلاؤ، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہیں، انہوں نے یہ دعا کی ہے، امام بوصیری جو مولا صلی وسلم قصیدہ یہ انہی کا ہے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ سلطان کو شفا عطا کر اور مجھے اس کی جگہ سے میری زندگی لے لے، مجھے موت دے دے۔ یہ اس وقت کے جو سچے لوگ تھے اس طرح تھے، تو اللہ ہوا بھی ایسے، یہ فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کو صحت دی، صحت دینے کے بعد صلیبی جنگیں ہوئیں اور سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاف کر دیا، کہا جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کیا تھا، صلیبی سارے بادشاہ سامنے پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ایک کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا، اسے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ بلاؤ رسول اللہ کو، میں آ گیا ہوں، میرے آقا نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اس کا پھر سر قلم سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کیا، جس نے یہ باتیں کی تھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالت یہ تھی مسلمانوں کی، لیکن اب وہی حال ہے، وہ جو تتاریوں میں ہوا تھا نا، گردن مسلمان نیچے کر لیتے تھے اور وہ چپ کر کے گردن قلم کر دیتے تھے، اب حالت یہی ہے، جہاں 1.25 ارب لوگ ہوں اور 70-80 لاکھ لوگ وہ تہس نہس کر دے مسلمانوں کو، اور مسلمان شک و شبہ میں مبتلا ہوں۔ اب تو سب پر واضح ہو گیا، اللہ نے واضح کر دیا، یہ حماس کو اللہ تعالیٰ اور مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، انہوں نے کافر کے ساتھ ہماری یاری اور کفر کا سارا اندر کا معاملات، ہمارے لوگ نرمی دل، ہم میں سے بھی کئی ہوں گے نرمی دل رکھتے تھے کہ کفار جو ہے نا اتنا سخت نہیں ہے، امریکہ جو ہے نا پھر بھی انسانیت کی اچھائی چاہتا ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ صدر صدام کو کس لیے، کرنل قذافی کو کس لیے، شاہ فیصل کو کس لیے، وہ مرسی تھا میرے خیال میں ایک نام، وہ بھی کچھ غیرت کی باتیں کرتا تھا، تو ان کو کس لیے عید کے دن اور اس طرح ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، تعلیمات یہ صحابہ کے دور میں مفہوم سنا رہا ہوں، حضور نے بتایا کیسے ہوگا، جیسے اب ہو رہا ہے نا، یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کیسے ہوگا۔ صحابہ نے کہا ہم تعداد میں کم ہوں گے، صحابہ نے کہا ہم، دیکھو کیسے صحابہ تھے وہ، ہمیں بھی ہم کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ہم، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ، صحابہ نے کہا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ سبحان اللہ، ان کی اپنائیت پہ قربان جائیں۔ اور ہمارے لوگ نہیں کہتے کہ وہ ہم تھے، وہ ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، یعنی فضیلت میں تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے وہ بڑے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تعداد میں تو تم زیادہ ہی ہوگو۔ تو انہوں نے کہا تعداد میں ہم زیادہ ہوں گے تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو تھوڑے سے لوگ ایسے کر دیتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت یہ بزدل ہو جائیں گے، جہاد کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور جہاد کا جذبہ حماس نے پورے عالم اسلام کے بچے بچے کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کی دلیریاں دیکھ کر ہر شخص کا دل کا چاہتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ہے ایک چھوٹا سا گروہ اٹھا ہے، کائنات کی سپر پاور، کائنات کی ساری طاقتیں ان کے پاس، کائنات کے سارا پیسہ ان کے پاس، تجارت ان کے پاس، اس وقت ساری چیزیں ان کے ہمارے پاس ہیں، پوری کائنات میں جدت، سامان ان کا، مال ان کا، اسلحہ ان کا، پیسے ان کے، سب کچھ ان کا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، چند لوگوں نے ناک پہ کر دیا ہے، انہیں بتا دیا ہے کہ اسلام مسلمان اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ تو ویسے ہی دوڑ جائیں۔ اسلام کو اللہ نے اتنا روپ اور دبدبا دیا ہے، تو ہمارے آقا ہمارے اوپر گواہ ہیں، جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے وہ گواہی دے کہ میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا۔ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر قیامت کے دن جب حضور نے حجۃ الوداع کے دن نا خطبہ دیا، صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا، صحابہ کہتی ہیں ہم کچھ دور گھروں میں بیٹھے تھے، حضور کی آواز وہاں بھی آ رہی تھی،
اللہ کی شان یہ ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ تھے، ہر بندے کو برابر آواز پہنچ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام خطبہ عنایت فرما رہے تھے، ظاہر ہے ویسے خطبہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ 1.25 لاکھ آدمی کو تو ایک آدمی نہیں نا بات سنا سکتا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ کی عطا تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن حضور نے پوچھا کہ میں نے دین تمہیں پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ دیکھ لے، جس کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا یہ گواہ ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس قدر نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو گواہ بنایا، اس پر حضور کی ساری باتیں گواہ بنایا کہ میں نے پہنچا دیا تمہیں، مجھے جو مرضی تکلیف ہوئی ہے، میری بیٹیاں شہید ہوئی ہیں، مجھے وطن سے بے وطن کیا گیا، میرے دانت شہید کیے گئے، مجھے ہر طرح کی تکلیف دی گئی، غربت کو میں نے پسند کیا، اختیاری حضور نے غربت کو پسند کیا ہے نا، حضور نے یہ سارا اختیاری کیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے ایسے ہی رکھ، میں چند دن ادھر ہوں تاکہ میرا امتی کوئی تکلیف میں ہو تو کم از کم مجھے یاد کر لے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز، دجال کیسا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کس مسجد پہ اتریں گے، امام مہدی کیسے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کون کون سے اعمال، یار یہ راز کی بات نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ سورہ ملک جو ہے وہ قبر میں فائدہ دے گی، قرآن مجید میں تو نہیں نا سورہ ملک نے کہا کہ ایسے ہوگا، لیکن یہ چیز بھی رسول اللہ نے ہمیں بتا دی، یہ ہے حضور کی گواہی کہ ہر چیز بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سے نہ ڈرنا، سورہ ملک رات کو پڑھ کے سو جانا، یہ بتا دیا۔ رزق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اور دن کی ابتدا تم اچھی چاہتے ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ کل شریف پڑھے گا ایک محل جنت میں بن جائے گا، تو جو 20 مرتبہ پڑھے گا، جو 30 مرتبہ پڑھے گا 2 محل 3 محل۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جتنی کثرت کریں گے اتنے محلات بنائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہاں محلات بنے، کہاں بندے نے بیٹھ کے سورۃ الاخلاص تلاوت کرنی ہے، سورۃ الاخلاص کا ثواب، اس کی برکت